کوئی پڑھ لے، میں عبد پڑھوں الرحمان استاد؟ سکھا دو. جی استاد بسم جی، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن. الرحیم۔ جی ہاں. واو یا الف اور حمزہ کی صورتیں۔ سوال: 8واں. جی ہاں. حروف مدہ کی تشریح کریں۔ جی جواب: ہاں. حروف مدہ تین ہیں: الف، واو، یا۔ جی ہاں. نمبر ایک، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جیسے قال. دو، قال. واو جب ہاں. قال. دو، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے اعوذ، اعوذ. تین، یا جب ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے دین. دین. صحیح ہے سر جی؟ ہاں. دین. تو یعنی انہوں نے مثالیں دی ہیں. پہلی مثال میں الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جیسے جی قالا کے اندر الف سے پہلے زبر ہے. قال، کانا، قالا. اور بھی مثالیں آپ کو قرآن پاک میں کہیں مل جائیں گی. اچھا، نمبر دو، واو ساکن. استاد جی، جی. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پر جو ہے نا، مدہ کا مطلب کیا ہے؟ مدہ کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، اچھا ان استاد حروف جی، کو ٹھیک ان حروف کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے. ہے۔ اچھا ہاں. واو، واو جب ساکن ہو پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. اعوذ. اب واو ساکن ہے اور عین پر کیا ہے؟ پیش ہے. اعوذ. اور دین ان کے اندر نون سے پہلے یا ساکن ہے، یعنی یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، یا پر سکون ہے. اور دال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، جیسے دین. تو اس میں آپ کو اور بھی کئی مثالیں قرآن پاک آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو یہ ان کی تعریف آدمی کو یاد ہو کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں. آسان سی صورت ہے کہ واو ساکن ما قبل پیش ہو، یا ساکن ما قبل زیر ہو، الف ساکن الف سے پہلے زبر ہو. تو یہ اس کی ان کی تعریف ہے. سمجھ گیا؟ جی ہاں. آگے چلیں. جی استاد یہ جی۔ سمجھ گئے نا؟ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ. جی ہاں. آگے. نہیں سر. سوال: واو لین کیا ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں. واو ساکن اس سے پہلے زبر، جیسے یوم. ہاں. سوال: اچھا، واولین کو نا نرمی سے پڑھا جاتا ہے. یوما، یوما. یوم، ہاں. یوم. جی ہاں. صحیح سر جی. سوال: واو متحرک کیا ہے؟ جی ہاں. جواب: زیر یا زیر یا پیش والا واو، جیسے وما. یہ دونوں واو سولہویں مخرج سے نکلتے ہیں. جی جی جی. واو زبر یا زیر یا پیش ہو تو یہ واو متحرک ہو جائے گا. جی جی. اس کی مثال واللیلی، واو پر جی سر. زبر آ گیا. اور زیر کی مثال ولدانی. ہاں، بلدان مخلدون. اس کی واو میں زیر آ گیا. اور پیش کی مثال کوفو. ہاں، نہیں ہے کوئی پیش کی مثال واو پر پیش ہو؟ ارید ال ارید ال وَأُمِدَ. استاد جی، یہ کوئی آیت ہے؟ ارید کافرین ہے؟ نہیں وَأُمِدَ نہیں. یہ یعنی. اچھا، چلو اس کی مثال دیکھ لینا یا پھر کل بتا دینا اگر ابھی. اچھا، جی سر. اس کے بعد ہے یالین. یا ساکن. یالین. جی یالین میں یا ساکن سے ہمیشہ پہلے زبر ہوگا، کسرہ بھی نہیں ہوگا. وجوہ، ہاں ٹھیک ہے، وجوہ ہوئی واو پر ضمہ استاد ہے. جی، جی. یہ اوپر واو سوکھلین، یہ سمجھ نہیں آیا تھوڑا. کون سا؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ واو متحرک کی نیچے جو لکھا ہوا ہے جواب میں.
اچھا صبر یا وہی کہہ زیر؟ رہے ہیں کہ یہ دونوں سولہ مخرج سے نکلتے ہیں. مجھے مخرج پڑھے نا، مخرج پڑھ کے آئے پیچھے. یہ نا سولہ مخرج. جی استاد جی. او بھائی تالی چلے گی. 16 ہاں جی. مخرج، دونوں ہونٹ اس سے وہ متحرک واؤلین اور با ہاں میم نکلتے ہیں. سمجھ گئے. میم بتایا مخرج کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں. جی جی استاد جی. یہ دیکھیں گے نا آپ، سولہ مخرج دونوں ہونٹوں سے واو متحرک، واو لین اور با میم نکلتے ہیں. جی جی صحیح. یہ سب پر جی آ گئی ہے. ان کا غیر ساکن مخرج بتایا ہے. واو آواز نہیں آپ کی استاد جی. صحیح آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میرا خیال میں استاد جی کا نیٹ ورک مسئلہ ہو گیا. چلے ہم ساتھی پڑھ لیتے ہیں. جی. اچھا آگے سر. تو ایک منٹ میں. ہاں جی. تو آگے واو یا مثال دی، یا مثال پڑھیں. یالین کیا ہے؟ جواب، جی ہاں. یا ساکن اس سے پہلے زبر، جیسے ہاں اس میں غیر، جیسے غیر. غیرن، جی ہاں. غیر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اب اس میں غیرن. را سے پہلے یا ساکن ہے، یعنی کہ یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، اور غین پر زبر ہے. غیرن ان کو لین کہتے ہیں، نرمی کو، ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. آگے چلیں. یا متحرک کیا ہے؟ جواب، زبر یا زیر یا پیش والی یا، جیسے مریم. یہ دونوں یا ساتویں مخرج سے نکلتی ہیں. یعنی کون کون سی مریم. کیسے پہلے مریم و مریم، اصل تو یا پر حرکت کو ظاہر کرنا ہے. اور کوئی مثال اس کی، یا کی مثال جس میں یا پہ یا کے زیر ہو. مریض. ہاں مریض، ٹھیک ہے. یا کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، یہ بھی یا متحرک. قریب. جی ہاں. تو آگے چلیں. سوال، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں. جواب، الف نرمی سے اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے آ ای او اور مقولین میں حمزہ ہے اور کانا میں الف ہے. ہاں تو یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ حمزہ پر حرکت ہوگی. حمزہ پر کیا ہوگی؟ ہمیشہ حرکت ہوتی ہے. جس الف پہ حرکت ہو تو حمزہ بن جاتا ہے، لکھنے میں الف کھڑا ہوتا ہے تو لکیر کھڑی ہوتی ہے، جسے آپ جانتے ہیں. تو اس پر جب زبر پیش آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟
ये हमजा बन जाता है। हमजा 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 हमेशा मुतहर्रिक होता है, साकिन तलीफ होता है। जैसे मअकूलुन, अब जो मीम के बाद हमजा है, काला काना, समझ गए? यस सर। इसमें फर्क है, फर्क समझ गए हमजा का अलीफ का? जी जी। जी हाँ, हमेशा उस्ताद याद जी रखें। मिसाल के तौर पर अलिफ हमजा नोट, अलिफ हमेशा साकिन, इससे पहले ज़बर होता है और दरमियान या आखिर में आता है, शुरू में नहीं। यू सर। जी का माइक बंद हो गया। उस्ताद जी ये नोट समझा दें थोड़ा। ख्याल में सर जी का माइक बंद पड़ा हुआ है, क्या हो गया? उस्ताद जी जी के हाँ, नेट पे कुछ हो। जी जी। तो ये फरमा रहे हैं कि भाई अलिफ हमेशा साकिन होता है, इससे पहले जबर हो गया तो अलिफ की अलामत दरमियान में होगा या आखिर में आएगा, शुरू में नहीं आता, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर शुरू में अलिफ हो तो हर्फ को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, हर को तो आसान हो जाता है पढ़ना। अलिफ, अब अलिफ हुई आप ले लें, हमजा पे हरकत है तो अलिफ कहना आसान हो गया। हमजा पे कुछ भी ना हो, हरकत ना हो, तो अलिफ को फिर कैसे पढ़ेंगे? तो ये कायदा बताया कि अलिफ हमेशा साकिन, इससे पहले जबर होगा। और क्या अलामत बता दी कि अलिफ हमेशा दरमियान में होगा, हर्फ आखिर में, लफ्ज के आखिर में होगा या दरमियान में होगा, शुरू में नहीं आ सकता। आप समझ गए बात? सर ये जो अलम तरा कैफा में अलिफ वो हमजा शुरू है में ना, आ गया। वो हमजा है ना, हमजा अच्छा, वो हमजा है। अलिफ के ऊपर जबर आ गया ना, अलम हमजा बन गया। ठीक है, ठीक है। ताले मोहतरम जी के जी। पूरा सूरह काफिरून में ला अअबुदु मा तअबुदून, लाम अअबुदु। ला आबुदू के अंदर वो हमजा है, वो आबुदू झटका है ना हमजा है। इसको। जी हाँ, हमजा जबर, हमजा आइन जबर आ, अच्छा खुशबू। सही है। अगर अलिफ हो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर अलिफ आएगा ना कहीं तो आप कैसे शुरू कैसे करेंगे, नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमेशा अलिफ अगर आएगा तो या तो लफ्ज के दरमियान में होगा या लफ्ज के आखिर में होगा। जी उस्ताद जी। जी हाँ, और कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं ना माकूल। वो मा गलत पढ़ते हैं ना, गलत पढ़ते हैं। माकूल, मीम हमजा जबर मा, काफ वाव पेशकू, माकू, लाम दो पेशलुन, माकूलुन। जी हाँ, मकूलन। जी हाँ। कहीं कहीं अलिफ के ऊपर उस्ताद जी मद्दा होता है, अअनज़रतहुम। हाँ, उसकी इंशाल्लाह उसकी सूरतें भी आगे आएंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, उस्ताद जी ये अर्रहमान जो पढ़ा जाता है इसमें अलिफ नहीं आ जी, रहा। जबर है ना इसमें। वो अलिफ खड़ी जबर आ है ना, वो तो उस पर खड़ा जबर आ गया। जी जी। खड़ा जबर, खड़ी वो तो रेर, उस्ताद जी खड़ी आपने जबर, कायदा जो बताया कि हमेशा अलिफ जबर के नहीं ऊपर पढ़ा जाएगा, दरमियान में या जबर आखिर नहीं में पढ़ा। आएगा। वो मीम अलिफ जबर मा है, लिखा ऐसे जाता है वो ना। अलिफ के ऊपर शुरू में जबर नहीं आएगा। जी हाँ, ठीक, जज़ाक। अगर आएगा तो हमजा बन जाएगा। हमजा, यानी कि हमजा पर, हमजा हम जिस अलिफ पर होगा ना हरकत, वो हमजा बन जाता है, अलिफ नहीं कहलाता वो। ठीक है। वो सही, अलिफ नहीं कहलाएगा, हमजा कहलाएगा वो, अगर उस्ताद हरकत जी, उस पे है। जी उस्ताद जी ठीक। अर्रहमान में अलिफ, अलिफ तो नहीं होगा ना, हमजा है ना हाँ, शुरू में। शुरू में। हाँ जी, हाँ जी, हमजा है। और हमजा, हमजा लाम जबर अर। अर्रहमान। ये आगे समझ में, इस्तिलाहात समझ गए। जी जी। वाव बता और यालीन, अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? तो ये इसको उस्ताद जी थोड़ा समझाया, नहीं आया समझ में। कौन सा? सर अलिफ जी और एक हमजा सवाल वाला। पूछना था।
اچھا اے، سر جن کو یاد نہیں کر لیں ان مخارج کو، یہ سوالات جو یاد ہیں. کرے تو جی یاد کرے تو اچھا ہے. میں ایک منٹ اس پہ کاپی واپی میں لکھ لیں اس کے جس پہ رجسٹر میں جو ایسے. سر جی ایک سوال ہے. سر جی میرے خیال میں کٹ گئے ان کی لائن. اگر جی ہوگا اس کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ حمزہ ہوگا، ورنہ وہ سائلنٹ جی ہوگا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ حمزہ حرکت ہوگی تو حمزہ ہوگا پھر وہ. ٹھیک ہے. اور الف یعنی ہمیشہ کہ مدہ ہوتا ہے نا سر جی؟ یعنی کہ موٹی جی جی الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. ہاں جیسے قالا ایک الف کی مقدار بس. قال قالا کانا اب ٹھیک ہے. جی ہاں بس یہ موٹی سی یعنی کہ پہچان یاد رکھے کہ حمزہ پر حرکت ہوتی ہے، الف پہ حرکت نہیں ہوتی. اگر ساکن ہے تو پہلے اس سے زبر ہوگا تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ کل کریں گے. السلام علیکم.